معاویہ کے بارے میں سب سے زیادہ مظلوم صحابی تو وہی ہے جس نے سب سے زیادہ فتوحات کی، جس نے سب سے زیادہ اسلام کی سلطنت کو وسیع کیا، جس نے سیدنا عمر اور ان سے پہلے حضرت ابوبکر پھر حضرت عثمان ان کی اس محنت کو چار چاند لگا کے ریاست کو منظم کیا اور ایک فلاحی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ دنیا کے اندر بنا کے پوری دنیا کے سامنے بطور رول ماڈل کے اس نے پیش کیا۔ کوئی بھڑک نہیں سکتا تھا، جس نے اس دور کی سپر پاور رومن امپائر کے ساتھ ٹکر لی ہے، سب سے پہلی جنگ کی ہے، حضور کے حدیث کے مصداق بنے ہیں کہ جس نے پہلی جنگ کی جنتی ہے۔ وہ ضربے ہمارے بیت المال میں اشراف کرتا کرتے تھے، وہ کس طرح بنے ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ابو بکر نے بھی ان کو ذمہ داری دی، عمر نے بھی دی رضی اللہ عنہ، اس کے باپ کو بھی گورنر بنایا حضرت ابو سفیان کو۔ وہ جو آتا ہے نا خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ زمانہ کفر میں جو لوگ بڑے تھے، سربراہ مردہ تھے، سردار تھے، رہنما تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ پھر بھی اسلام کے اندر بڑے ہو کر کھڑے ہوئے، اس لیے کہ صلاحیت تھی نا۔ ابو سفیان بھی تو اپنی قوم کے سالار تھے، سردار بھی تھے، سالار بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، تو ان کو گورنر بنایا۔ دو آنکھیں دی ہیں اس نے جہاد میں، دونوں آنکھیں، پہلے ایک گئی پھر دوسری گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو چاہے ابو سفیان کہ تیری آنکھیں لوٹ آئیں تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں تیری آنکھوں کو اٹھا کے لگا دیتا ہوں اور تیری بینائی بحال ہو جائے۔ اب کیا نہیں یا رسول اللہ قیامت کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس یہ گواہی ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کی نبی کی معیت میں میں نے اپنی آنکھوں کو قربان کیا۔ اب اس کے ایمان میں شک کرتے ہو؟ تاریخ تو کہتی ہے کہ ڈر کے مارے اسلام قبول کیا ابو سفیان نے بھی اور معاویہ نے بھی اور پوری بنو امیہ نے، اور آج تک لوگ کہہ رہے ہیں، کہتے رہے، لوگوں کو کہنے سے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو اس پر کہا کرتا ہوں کہ وہ جو عظیم لوگ تھے وہ ڈر گئے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، جب حضور فرماتے تھے اللہ سے ڈرو، وہ ڈر گئے۔ یہ کیسے ڈھیٹ ہیں جو نہ قرآن کو پڑھ کے ڈرتے ہیں نہ حدیث کو پڑھ کے ڈرتے ہیں۔ حضور معاویہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہم اجعل معاویہ ہادیا و مہدیا، اور بھی بہت ساری حدیثیں، یبعث اللہ القیامہ، یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وہو رداء من الایمان، قیامت کے دن معاویہ جو اٹھے گے ایمان کی چادر اس کے اوپر تنی ہوگی۔ تو یہ سارا کچھ پڑھ کے وہ نہیں ڈرے، ان کو نہ قبر کا خوف ہے، نہ ان کو آخرت کا جہنم کا وہ خوف ہے، نہ اللہ کی ناراضی کا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا۔ کیسے وہ سامنے کھڑے ہوں گے؟ معاویہ نے تو نبی کو اپنی بہن دے دی، اس کے بعد نے اپنی بیٹی دے دی ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جو رشتے دار ہے آپس میں۔ معاویہ کے ماں نے اسلام قبول کیا، پورا وہ مکالمہ ہے سیدہ ہند کا۔ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے خلاف لڑتے تھے نا، آپ نے ہمارے گبرو جوان آپ کے ساتھیوں نے مارے، ہمارے بڑے کڑیل جوان تھے، ہمارے خاندان اور قبیلے کی آبرو اور اس کا مان اور فخر تھے، ان کی کڑکتی جوانیاں ہم نے دیکھی۔ تو جب وہ آپ سے لڑے تو آپ کے ساتھیوں نے ان کو قتل کیا، اور یہ بھی کہا ان کے اندر نا دو نمبری نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسے منتخب نہیں کیا حضور کی صحبت کے لیے، ایک نمبر تھے، کافر و مشرک تھے تو ایک نمبر، مومن بنے تو ایک نمبر۔ کہنے لگی یا رسول اللہ جب آپ نے آپ کی فوجوں نے ہمارے نوجوانوں کو مارا، ہمارے قبیلے قتل ہوئے، تو میرے دل سے نا بددعائیں نکلتی تھی، استغفر اللہ کہ آپ کو دنیا کی ہر تکلیف پہنچے، لیکن آج میں آپ کے حسن سلوک کو دیکھتی ہوں
آپ کی محبت کو دیکھتی ہوں، آپ کے اخلاق کو دیکھتی ہوں، آپ کی سیرت و کردار کو دیکھتی ہوں. اللہ اکبر. عرض کیا کہ جی چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری خوشیاں اور ساری راحتیں آپ کو مل جائیں، آپ کو کچھ بھی نہ ہو. نبی اسلام نے فرمایا کہ تم نے بھی تو ہمارے جوان مارے تھے، میرے چچا کو سید الشہداء حمزہ کو قتل کیا، تم نے بھی تو مارے. اور ہمارے کتنے مارے تم نے، بدر میں کتنے مارے تم نے. تو میرے دل میں بھی بڑا دکھ تھا، لیکن آج تم میرے لیے جس خوشی کا اظہار کر رہی ہو، میں بھی تمہیں دعا دیتا ہوں اللہ تمہیں قیامت تک خوشیاں اور مسرتیں دے. وہ جو اسلام بھی قبول کیا، نبی سے دعا بھی دے کے اٹھی معاویہ کی ماں.